کلام خدا سے آج جو ہم سیکھیں گے یہ ایک نیا ٹاپک ہے۔ ٹاپک جو ان سا ہے ماں مریم اور مسیح کے بہن اور بھائی کلام مقدس کی روح سے۔ انگلش میں اگر آپ اس کو کریں دا ورجن میری اینڈ دا فیملی آف یہوشع، دا فیملی آف مسیح۔ ہم جو ان سے اس ٹاپک کو جو ان سے شاید جو ہے میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی چرچ کے اندر جو ان سے اس کو نہیں سنا، اور شاید آپ لوگوں نے بھی اس ٹاپک کے اوپر کلام کو نہ سنا ہو، لیکن آپ یقیناً جو ان سے آپ کے ذہنوں کے اندر جو ان سے ایک امیج ضرور ہوگا، جس کلیسیا سے بھی اس کا تعلق ہے اس کلیسیا کی گائیڈنس کے مطابق ایک امیج جو ان سے مسیح کے بہن اور بھائیوں کا اور ماں مریم کا ذکر ضرور ہوگا۔ ہم جو ان سے عمومی طور پہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ دو حصوں میں بٹی نظر آتی ہے۔ عمومی طور پر جو ایک کلیسیا ہے وہ اس کے بلیف کے برعکس کلام خدا جو ہے ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے۔ کلام خدا سب سے پہلے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ کلام خدا جو ان سے جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں مسیح کی ماں کا، مسیح کی ماں کا نام میری نہیں ہے۔ کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کی ماں جو ہے وہ عبرانی خاندان سے ہے اور ان کا نام عبرانی زبان میں ہے، اور چاہے وہ کسی بھی کلیسیا سے تعلق رکھتا ہو جو مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے، جو اسے اپنا نجات دہندہ مانتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماں مریم کا یا مریم کا، یہ دونوں طرح سے انہیں پکارا جاتا ہے، مریم اور مریم دونوں جو ہے ہیبرو زبان میں موجود ہے، ان کے نام کو صحیح طریقے سے پکارا جائے۔ آپ اپنی مرضی سے اپنی زبان کے مطابق نام کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ کا نام جو رکھ دیا گیا ہے وہ آپ کسی بھی ملک کی کسی بھی زبان میں جب وہ ادا کیا جائے گا تو وہ وہی نام ہوگا، چاہے وہ اس کا تلفظ جو ان سے ہے وہ اس طریقے سے ادا وہ نہ کر پائیں، لیکن نام جو ان سے ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح میرے اور آپ کے جو نجات دہندہ ہے، جس بطن سے وہ پیدا ہو رہا ہے، وہ عورت جو کہ فرشتے کی معرفت جو پیغام اس سے ملتا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی، وہ عورت جو سی ہے اس کے نام کو آپ اپنی مرضی کے مطابق چینج نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اپنی خواہش کے مطابق، اپنے کلام سنانے کے مطابق یا اپنی سخت دلی کے باعث اس نام کو تبدیل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ اس عورت کی توہین کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے کہ آپ کی ماں کا نام اگر کوئی چینج کر دے تو آپ کو تو اس وقت غصہ آتا ہے، لیکن اس ماں کا نام جو کہ مبارک ماں ہے اس کا نام آپ چینج کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی جو ان سے تعامل نہیں کرتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہمیں سیکھنے کے لیے کہ جو مسیح کی ماں ہے، مسیح کا عبرانی زبان میں نام یہوشع ہے، جیزس نیم نہیں ہے۔ جیزس جو ہے یہ انگلش ورڈ ہے، یہ انگلش زبان جو ہے یہ 5ویں صدی میں جو ہے یہ
وجود میں آتی ہے، 7ویں صدی تک اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جب یہ زبان ہی موجود نہیں تو اس کا الفاظ کیسے موجود ہو سکتا تھا؟ عبرانی خاندان سے مسایہ تعلق رکھتا ہے، عبرانی بوداباش ہے، عبرانی کلچر میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہوا با فرشتے کی معرفت ماں مریم کو جو ہے عبرانی زبان میں اس کا نام وہ دیتا ہے. عبرانی زبان میں اس کا نام جو ہے یہوہ شائع ہے. عمومی طور پہ ہم نے جب اس کو ڈیٹیل میں سیکھا تھا، عمومی طور پہ لوگ جو ہے اس کو یوشوا یا یہوشوا بھی جو ہے کہہ کے پکارتے ہیں. ہم نے جب اس کو سیکھا تھا مختصر طور پر پھر سے ہم ریویو کر لیں کہ جو یشوا ہے وہ شارٹنڈ فارم ہے، شارٹ نیم ہے یہوشوا کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یوشوا جون سا ہے وہ نام نہیں ہے، کیونکہ یہ مختصر نام ہے یہوشوا کا. اور یہوشوا جو ہے یہ عبرانی زبان میں جون سا ہے، یہ ماڈرن عبرانی زبان میں یا ہوا شائع جو کہ قدیم عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کی یہ ٹرانسلیٹریشن ہوئی ہے. ٹرانسلیشن اور ٹرانسلیٹریشن میں فرق ہے. نام کو ٹرانسلیٹریٹ کیا جاتا ہے جبکہ باقی چیز کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ یہوشوا جو ہے یہ ٹرانسلیٹریٹ ہے، ٹرانسلیٹریشن ہے یہوہ شائع کی. دوسری چیز جو ہمیں اس کے اندر جو اس بلیف کے اندر سیکھنے کی ضرورت ہے، پہلی چیز کہ اس عورت کا نام میری نہیں بلکہ مریم ہے یا مریم ہے. یہ دونوں طریقے سے لکھا جاتا ہے. دوسری چیز جو اس کے اندر ہم آج سیکھیں گے، اور یہ کیونکہ ٹاپک جو ہے یہ ایک وسیع ٹاپک ہے، اس کے اندر ہم مختلف چیزوں سے جو ہے کلام خدا کی روشنی میں سیکھیں گے. دوسری چیز اس کے اندر جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ ماں مریم جو ہے وہ ساری عمر کلام خدا جو ان سے ہے یہ سکھاتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہی. کلام خدا یہ ضرور بتاتا ہے کہ جب مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت وہ کنواری ہیں، لیکن اس کے بعد کلام خدا ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد ان کے اور بھی جو ہے اولاد ہے. کم سے کم 4 بھائیوں کا مسیح کے ذکر ہے کلام خدا کے اندر، اور بہنوں کا بھی ذکر ہے لیکن بہنوں کے نام نہیں دیے گئے. ہم جب یہاں پہ دیکھتے ہیں ماں مریم کے متعلق تو یہاں پہ ہمیں یہ کلام خدا بتاتا ہے کہ مسیح جو ہے میرا اور آپ کا نجات دہندہ کنواری عورت سے جنم لے رہا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل پہلا باب اس کی 23ویں آیت میں. جب آپ متی رسول کی انجیل پہلا باب اس کی 23ویں آیت میں آتے ہیں تو کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. متی رسول کی انجیل پہلا باب اس کی 23ویں آیت بتا رہی ہے کہ یہ جو بیٹا یہ جو جنا جائے گا وہ ایک کنواری عورت سے پیدا ہوگا. اسی طرح اسی چیز کو لوکا رسول جو ہے وہ اپنے پہلا باب اس کی 27ویں آیت میں بھی اسی طریقے سے قلم بند کرتا ہے. اور یہ جو پیشن گوئی ہے کہ وہ جو بچہ ہے کنواری عورت سے پیدا ہوگا، یہ جو سایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 13 سے 15ویں آیت کے اندر یہ چیز موجود ہے. ہم سایہ نبی کے صحیفے میں جب چلتے ہیں اور اس کے 7ویں باب کی 13 سے 15ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، تب اس نے کہا اے داؤد کے خاندان اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن یہوہ آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. یہ جو ہے یسایہ 7:14 میں جو ہے اس کا ذکر ہے، اور اسی کو متی رسول اور لوکا رسول جو ہے اپنے پہلے باب متی رسول 23ویں آیت میں بیان کر رہا ہے اور لوکا رسول اپنا پہلا باب 27ویں آیت میں بیان کرتا ہے. اب اس کے اندر جب ہم کنواری عورت کو جو ہے سیکھتے ہیں تو کنواری جو ورڈ یوز ہو رہا ہے، جو ورجن ورڈ یوز ہو رہا ہے، یہ ورجن ورڈ جو گریک زبان میں جو یوز ہوا ہے ورڈ، وہ یوز ہوا ہے ورڈ پارتھینوس.
पाथिनोस जो है ये वर्ड यूज होता है सेप्टुजिंट जो ग्रीक जबान में तर्जमा है, और मत्ती रसूल उसी से जो है ये वर्जन वर्ड या कुंवारी वर्ड जो है अखज करता है। वर्ड है कुंवारी के लिए इंग्लिश में वर्जिन, और ग्रीक जबान से जो ये लिया गया है वर्ड वो पार्थिनोस वर्ड यूज किया गया है और इसका मतलब है एक कुंवारी औरत। इब्रानी जबान में जो हमने यशायाह नबी का सीफा उसके 7 बाब उसकी 14वीं आयत देखी, तो वहां पे ये जो कुंवारी वर्ड यूज हुआ है, ये कुंवारी वर्ड इब्रानी जबान में जो है, क्योंकि ग्रीक जबान में पार्थिनोस और इब्रानी जबान में ये वर्ड जो सा है वो मो वर्ड जो सा यूज हो रहा है, मो वर्ड यूज होता है। इंग्लिश में इसको ALMAH जो से आप लिखते हैं। अब ये अल्मो जो सा वर्ड है, जब इसको आप देखते हैं तो ये एक ऐसा वर्ड है जो कि 7 मरतबा जो है ये कलाम खुदा के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, और ये 7 मरतबा जो इस्तेमाल हो रहा है ये पैदाइश की किताब में इस्तेमाल हो रहा है, खरूज में इस्तेमाल हो रहा है, यशायाह नबी के सीफा 7:14 में इस्तेमाल हो रहा है, जबूर में इस्तेमाल हो रहा है, इमसाल में इस्तेमाल हो रहा है, सुलेमान की गजलात में इस्तेमाल हो रहा है। ये मुख्तलिफ हवाले जो से हैं ये इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये वर्ड जो मौ जो वर्ड है ये 7 मरतबा जो यशायाह नबी का सीफा 7:14 में इस्तेमाल हो रहा है कुंवारी औरत के लिए, ये टोटली 7 टाइम्स जो है इस्तेमाल होता है कलाम खुदा में। लेकिन जब आप अल्मो को जो है वो सीखते हैं तो अल्मो जो है वो जो जोर देता है, जो फोकस करता है, वो फोकस करता है जवान औरत के ऊपर, वर्जिनिटी के ऊपर फोकस नहीं करता, कुंवारपन के ऊपर फोकस नहीं करता। जो यशायाह नबी में जहां पे वर्ड यूज हो रहा है वो कुंवारपन पे जो 7 टाइम्स यूज हो रहा है वो कुंवारपन के ऊपर यूज नहीं होता, लेकिन वो एक यंग औरत जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसको अगर हम डिटेल में रब ने कभी चाहा सीखने को तो ये आपको कलाम खुदा के अंदर ही से जो है आपको हिस्कियल की किताब के अंदर इसकी तफसील मिल जाएगी, जहां पे 3 मुख्तलिफ लफ्ज जो से हम इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो तीनों जो हैं जब मिलते हैं तो वो कुंवारी औरत को बयान करते हैं। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसको हम कभी अगर हमने चाहा तो हम इसे सीखेंगे। हम यहां पे देखते हैं कि जब इसके हम स्पिरिचुअल मानों में आते हैं, जब आप कलाम खुदा को लफ्जी से हटकर उसके रूहानी मानों में देखते हैं, तो यहां पे जो यशायाह नबी के सहीफे के अंदर ये जो इस्तेमाल हो रहा है कोई एक कुंवारी औरत से पैदा होगा, ये मतलब ये है कि एक ऐसी औरत जो कि अभी यंग है, अपनी यूथ में है, और वो अभी किसी मर्द को नहीं जानती, मीन्स कि शी इज एन अनमैरिड यंग वुमन। अब जहां पे अगर जो सा है जो पेशन गोई है यशायाह 7:14 के अंदर, अगर मसाया कुंवारी औरत से पैदा नहीं होता तो फिर मसाया की वो पेशन गोई पूरी नहीं हो पाती। लेकिन कलाम खुदा जो उनसा है ये हमें बयान करता है कि वो कुंवारी औरत से पैदा हो रहा है। मत्ती रसूल उसको बयान करता है, लूका रसूल उसको बयान करता है, और हमें ये इल्म है कि मां मरियम ने जब बच्चा जना, मसाया पैदा हुआ, रूल कुद्दस की कुदरत से वो हामला हुई, और वो बच्चा जब तक पैदा ना हो गया, मां मरियम जो सी हैं एट दैट पॉइंट, उस वक्त तक कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि उस वक्त तक वो कुंवारपन में मौजूद है, कुंवारी औरत है उस वक्त तक। लेकिन कलाम खुदा ये भी बताता है हमें, जो कि हम कलाम खुदा के अंदर से मुख्तलिफ हवालों के अंदर से देखेंगे, कि जब बच्चा पैदा हो चुका है, मसाया का जन्म हो चुका है, तो उसके बाद मां मरियम जो है वो कुंवारी नहीं ठहरती। और हमें ये कलाम खुदा सिखाता है कि उनके जो मां मरियम है उनके आगे 4 बेटे हैं और जो उनसे बेटियां भी हैं, और इसके अंदर हमें अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि कम से कम 2 से 3 उनकी बेटियां भी मौजूद थीं। अब इसको जो है ये मुख्तलिफ हवालों के अंदर है। हम चलेंगे मत्ती रसूल की इंजील 12वां बाब
और उसकी 46वीं आयत को सीखने के लिए। मत्ती रसूल की इंजील जब 12 बाब उसकी 46वीं आयत में आप आते हैं तो वहां पे कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, यहोवा शाह की माँ और भाई। जब वो भीड़ से ये कह रहा था, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे। कलाम खुदा आपको बताता है कि आपने मत्ती रसूल की इंजील पहला बाब में जब आपने देखा उसकी 23वीं आयत, और लूका रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 27वीं आयत, तो जब मसाया पैदा हो रहा है तो मां मरियम कुंवारी हैं। और अब जो उनसे मत्ती रसूल की इंजील 12वां बाब और उसकी 46वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पे कलाम खुदा में यह सिखा रहा है कि मसाया की मां और मसाया के भाई जो उनसे हैं वो बाहर खड़े हैं। जब वो भीड़ से ये कह रहा था, उसकी मां और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी मां और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। कलाम खुदा आपको एक और हवाले में 13 बाब उसकी 56 आयत में हम चलते हैं। मत्ती रसूल की इंजील 13वां बाब उसकी 56वीं आयत, तो वहां पे हम देखते हैं कलाम खुदा में क्या सिखाता है। कलाम खुदा में यूं बताता है, और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहां नहीं, फिर ये सब कुछ इसमें कहां से आया। भाइयों का जिक्र आपने देखा 12वें बाब की 46वीं आयत में, और अब बहनों का भी जिक्र जो उनसे है, वो जो उस इलाके के लोग हैं जो कि उस फैमिली को जानते हैं, वो ये बयान कर रहे हैं। और कलाम खुदा ये बताता है कि इसका एक एक लफ्ज पाक रूह की हिदायत से लिखा गया है, ना कि इंसान की अपनी मर्जी से। तो यहां पे आपको मत्ती रसूल की इंजील 13वां बाब उसकी 56वीं आयत जो उनसे बयान कर रही है, और क्या इसकी सब बहनें हमारे हां नहीं, फिर ये सब कुछ इसमें कहां से आया। हम जो है मरकस रसूल की इंजील 6 बाब उसकी 3री आयत को जब देखते हैं तो वहां पे हमें कलाम खुदा से यूं सीखने को मिलता है। मरकस रसूल की इंजील 6 बाब और उसकी 3री आयत, क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा और यकूब और यूसुस और यहूदा और शमाउन का भाई है। चारों भाइयों का जिक्र है इसके अंदर। और क्या उसकी बहनें यहां हमारे यहां नहीं। अब बहनों का भी जो है वो जिक्र आ गया है। तो कलाम खुदा आपको ये बताता है कि जब मसाया पैदा होता है तो उस वक्त जो उनसा है, कलाम खुदा ने आपको सिखाया कि वो एक कुंवारी औरत से पैदा हो रहा है, क्योंकि ये साया नबी के सहीफे में ये पेशन गोई थी कि वो रूह कुदस की कुदरत से हामला ठहरेगी, ना कि इंसानी अमल के नतीजे में। वो एक कुंवारी औरत से पैदा हो रहा है और उस वक्त तक मां मरियम कुंवारी है जब तक मसाया का जन्म नहीं हो जाता। और जब मसाया का जन्म हो जाता है तो कलाम खुदा हमें मुख्तलिफ हवालों से ये सिखाता है कि मां मरियम जो है उनकी मजीद आगे औलाद होती है। 4 भाइयों का जिक्र कलाम खुदा के अंदर मौजूद है, उनके नाम मौजूद हैं, और बहनों का भी जिक्र जो उनसे मुख्तलिफ हवालों के अंदर मौजूद है। हम अगर जो उनसे एक दुनियावी तौर पर देखें तो एक औरत जो है जब ब्याह ली जाती है, जब शादी उसकी हो जाती है, तो शादी जो सी है ये वो रिश्ता है जो कि खुदा ने जोड़ा है, और खुदा ने जोड़ा है ताकि फलें और फूलें। जब ये रिश्ता मां मरियम जो है यूसुफ ख्वाब में हिदायत पाकर उन्हें अपने हाथ ले आता है, तो कलाम खुदा ही हम आगे चलकर सीखेंगे मजीद कि ये रिश्ता दुनियावी तौर पर भी अगर इसको देखा जाए, एक आम मजहब से हटकर भी देखा जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक औरत और मर्द जब आपस में उनकी शादी हो चुकी हुई है तो वो मिलाप से अपनी बाकी उम्र जो है वो इज्तनाब करेंगे। तो ये भी जो उनसे एक लॉजिकली जो उनसे है ये इम्प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल थिंग है, जो कि
جو ہے کلام خدا سے تو پروو ہوتا ہی ہے، لیکن لاجیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے ورجنٹی کا تھرو آؤٹ دا پیریڈ، مسیح کی پیدائش کے بعد بھی یہ ورجنٹی کا کنسیپٹ جو ان سے ہے، یہ سب سے پہلے جو ان سے ہے، یہ جو قدیم جو نیئر ایسٹ جو مشرق کے لوگ تھے، یہ انہوں نے جو ان سے ہے اس کنسیپٹ کو گھڑا تھا۔ اور وہ جو قدیم جو نیئر ایسٹ کے جو لوگ تھے، وہ آج کے دور میں ماڈرن عراق ہے، ساؤتھ ایسٹ ٹرکی ہے، ساؤتھ ویسٹ ایران ہے، یعنی کمپلیٹ ٹرکی نہیں، جو نیئر ایسٹ ہے یہ ماڈرن عراق، ساؤتھ ایسٹ ٹرکی، ساؤتھ ویسٹ ایران، نارتھ ایسٹرن سیریا اور کویت کا جو علاقہ ہے، یہ اس کے لوگ تھے جنہوں نے اس کنسیپٹ کو سب سے پہلے جو ہے وہ گھڑا۔ اس کے بعد جو ان سے ہے جو قدیم مصری لوگ تھے اور قدیم ایرانی لوگ تھے، جس میں الام، میڈیا، پارتھیا اور پرشیا کا جو علاقہ ہے وہ تھے، اناتولیا تھا، ایشیا مائنر تھا، ارمینیا کے لوگ تھے، انہوں نے بھی جو ان سے اس چیز کو لے کے آگے پھیلایا۔ اور اسی پھیلاؤ کے نتیجے میں جب رومی جو ان سے بادشاہ جب وہ کرسچینٹی قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ بات جو ان سی ہے وہ علاقہ بعلاقہ جو ان سی ہے وہ پھیل رہی تھی، تو رومی بھی جو ان سے ہے کیونکہ وہ کلام خدا سے واقف نہیں تھے، جب آپ نئے نئے جو ان سے ہیں مسیحیت اختیار کرتے ہیں، مسیحیت میں شامل ہوتے ہیں، آپ مسیحیت کے بھیدوں کو اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک جو ہے آپ کلام خدا کی طرف مکمل طور پر رجوع نہیں کرتے اس کو جاننے کے لیے۔ اور کیونکہ یہ چیز جو ان سی ہے وہ اپنے پھیلاؤ کے اندر تھی، لوگوں کے درمیان یہ مشہور تھی، اس لیے جب رومنز جو ان سے ہیں وہ کرسچینٹی کو قبول کرتے ہیں تو وہ اس کنسیپٹ کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ جبکہ کلام خدا جو ہے اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ مسیح جو ہے اس کے اور بھی بہن اور بھائی موجود ہیں۔ ہم اس کو آگے چل کے ایک اعتراض کے اندر بھی دیکھیں گے کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جن بہنوں اور بھائیوں کا ذکر ہے وہ ان کے کزنس ہیں۔ ہم کزنس کو بھی جو ہے دیکھیں گے کہ کزنس کون ہیں۔ ہم ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ مسیح کا جو بایولوجیکل فادر تو نہیں، لیکن ماں مریم کے جو ہسبینڈ ہے، جو یوسف ہسبینڈ ہے، یہ ان کے پہلی اولاد ہیں۔ ہم ان کو بھی جو ان سے دیکھیں گے۔ کلام خدا کو سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ خالی کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اپنی وہ تمام وہ تعلیمات، وہ تمام جو ان سے جو ہم نے کلام خدا کے متعلق لوگوں سے، کلام سنانے والوں سے، پادریوں سے، پریسٹ سے، یا اپنی اپنی مشن کے جو سرکردہ لوگ تھے ان سے جو تعلیم پائی ہے، ان کو جب تک آپ اپنے آپ کو خالی کر کے اس کلام کی طرف رجوع نہیں کریں گے، کلام آپ کو اپنی حکمت عنایت نہیں کرے گا۔ اور بہت ضروری ہے کہ ہم کلام خدا کی طرف رجوع کریں، نہ کہ کلام سنانے والی کی بات کو جو ہے دیکھیں۔ جب بھی کوئی آپ سے کلام کرے، بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو کلام خدا کے اندر سے اس کی تحقیق کر، یہی چیز ابتدائی کلیسیا کلام خدا بتاتا ہے کہ انہوں نے کیا۔ ہم اس کے اندر جو دیکھیں گے، ہم نے دیکھا ہے کہ 4 بھائی جو ہے ان کا ذکر ہے۔ ہم ان 4 بھائیوں کا ذکر جو ان سے ہے اس کے ناموں کو دیکھیں گے کہ اصل میں عبرانی، کیونکہ وہ عبرانی ہے تو ان کے نام عبرانی ہونے چاہیے۔ ہم ان 4 عبرانی ناموں کو جو ہے وہ دیکھیں گے جو مسیح کے بھائیوں کا ذکر ہے کلام خدا میں، اور اس کو جب یونانی زبان میں ٹرانسلیٹریٹ کیا گیا، جب یونانی زبان میں اس کو ترجمہ کرتے ہیں پورے کلام خدا کو، تو اس وقت کیا یونانی زبان میں ان کے نام ٹرانسلیٹریٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان سے ہے آپ نے اسے اردو میں بھی تبدیل کر دیا اور آپ نے اسے اپنی اپنی زبان کے مطابق تبدیل کر دیا۔ حالانکہ اگر آپ کا نام
اگر آپ پاکستان سے ہیں اور آپ عرب ملک میں جاتے ہیں تو عربی آپ کے نام کو تبدیل نہیں کرتا. آپ وہاں سے اٹھ کر اگر آپ کسی انگلش سپیکنگ کنٹری میں آتے ہیں تو انگلش مین جونس ہے وہ آپ کے نام کو تبدیل نہیں کرتا. آپ وہاں سے چائنا میں چلے جاتے ہیں یا رشیا میں چلے جاتے ہیں یا کسی اور زبان والے ملک میں چلے جاتے ہیں تو وہ ہرگز آپ کے نام کو آپ کے جگہ کی تبدیلی کے باعث یا زبان کی تبدیلی کے باعث آپ کے نام کو تبدیل نہیں کیا جاتا. نام آپ کا وہی رہتا ہے، زبان جون سی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے یا صرف جگہ تبدیل ہوتی ہے. ہم جب یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کے اندر تو ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے کہ مسیح کے 4 بھائی ہیں اور ان چاروں بھائیوں کے ہم عبرانی زبان میں بھی نام دیکھیں گے اور ان کے یونانی زبان میں بھی نام دیکھیں گے. تو پہلا جو بھائی ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے یہودا. یہودا جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کو جو ٹرانسلیٹریٹ کیا گیا ہے یونانی زبان میں اس کا نام جو بیان کیا گیا ہے وہ ایوڈس جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. جب آپ ایوڈس کو دیکھتے ہیں یونانی زبان میں تو ایوڈس کا مطلب ہے پریزڈ کرنا اور ایوڈس یہ اس کی پروننسیشن ہے. اور یہ جو سا ہے یہ جب آپ اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس میں دیکھتے ہیں تو یہ اس کا نمبر 2455 ہے جو کہ گریک جونس ہے زبان میں اس لفظ کو جب آپ دیکھتے ہیں 2455 کو تو یہ ایوڈس ہے. اور جب اس کی آپ روٹ کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ایوڈس کہاں سے جونس ہے ٹرانسلیٹریٹ ہوا ہے تو آپ کو یہ عبرانی جو اسٹرانگ کنکارڈنس ہے اس میں 3063 جب آپ ڈالیں ہیبرو میں 3063 کنکارڈنس کے اندر ڈالیں تو وہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایوڈس جونس ہے یہ ڈرائیو ہو رہا ہے ٹرانسلیٹریٹ ہو رہا ہے کہاں سے یہودا سے. یہودا جونس ہے یہ لفظ ہے یہودا. اسی طرح جب آپ دوسرے ایک اور بھائی کا دیکھتے ہیں تو دوسرا بھائی جونس ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے وہ ہے یوسف جس کو اردو میں آپ جونس ہے یوسف پکارتے ہیں لیکن انگلش میں ہم نے اس کو کمپلیٹلی چینج کر دیا اور ہم نے اسے جوزف کر دیا. جب بھی ہم جو ہے کہتے ہیں جی مسیح کے جو والد ہیں جو بایولوجیکل نہیں لیکن ماں مریم کے باعث جو ہے کیونکہ ان کے وہ ہسبینڈ تھے تو ہم کہتے ہیں جی ان کے والد کا نام جوزف ہے. جوزف ان کے والد کا نام نہیں تھا. جوزف انگلش ورڈ ہے، انگلش کا وجود نہیں تھا، وہ عبرانی ہے، عبرانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، عبرانی نام ہے اور عبرانی نام جو ان کا تھا وہ یوسف جونس ہے جس کو جو اردو کے کافی جو ہے وہ قریب ترین موجود ہے. اردو میں ہم اسے یوسف جبکہ یوسف جونس ہے عبرانی زبان میں ہے اور اس کو گریک میں جب تبدیل کیا گیا تو یوسف جونس ہے وہ لکھا گیا. اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو ہے اس کا مطلب ہے بڑھے گا، ہی انکریزز. اور یہ اسٹرانگ کنکارڈنس جو یوسف گریک زبان کا لفظ ہے جو کہ یوسف سے جو ہے ٹرانسلیٹریٹ ہوتا ہے یہ یوسف 2501 ہے. اور اس کو جب ہم اس کی جو دیکھتے ہیں یوسف جو ہے جو ورڈ ہے عبرانی زبان میں جو کہ ان کے والد کا اصل نام تھا اور انہی کے والد کے نام کے اوپر بیٹے کا نام بھی جون سے ہے وہ یوسف تھا. اور یہ آپ عبرانی زبان میں 3130 میں اس کو جا کر دیکھتے ہیں. ایک اور بھائی کا جو ذکر کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے یعقوب کا. یعقوب جو ہے یہ اس کو آپ نے اردو میں یعقوب کر دیا ہے اور انگلش میں اس کا نام جیکب کر دیا ہے. اب یہ
जेकब और याकूब जो है, याकूब तो फिर भी याकूब के जो उनसे है वो करीब तरीन है उर्दू, फिर भी इब्रानी के साथ जो है मुमलसत खा रही है, करीब तरीन है, लेकिन इंग्लिश जो उनसी है ये कंप्लीटली जो उनसे रॉन्ग जो उनसे हैं ये वर्ड्स हैं। हमें बहुत जरूरी है कि जब हम ये नाम लें तो नामों को अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने कलाम सुनाने वाले के मुताबिक या अपनी मिशन की तालीमात के मुताबिक तब्दील ना करें, क्योंकि जब आप कलाम खुदा के अंदर एक लफ्ज की भी तब्दीली करते हैं, एक लफ्ज उसमें से आप बढ़ाते हैं या घटाते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, तो कलाम खुदा आपको वार्न करता है कि इसकी तमाम आफतें आप पर आएंगी। और ये यकीन रखिएगा, ये मत समझिएगा कि खुदा आपसे बहुत दूर है। खुदा एक लम्हे में आपको जौन सा है जरा जरा कर सकता है। जिस जरे से उसने आपको उठाया और उस जरे के अंदर उसने दम फूंका, उसी जरे में आपको वो तब्दील कर सकता है। वो कहता है कि जिस पर मैं गिरूंगा उसे जरा जरा कर दूंगा। तो इसलिए मत सोचिएगा कि आप कलाम खुदा के अंदर जो सजा लिखी हुई है उससे बच पाएंगे। हम देख रहे हैं जो लफ्ज को, जो कि याकूब है, जिसको लातीनी जबान में यूनानी जबान में अक्याबोस जो है वो कहा गया है। याकूबोस जोन्स है, ये इसको जब हम देखते हैं इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस को, तो वहां पे हमें याकूबोस जो है इसका मतलब नजर आता है स्प्लेंटर का। स्प्लेंटर है वो जो कि डिसीवर है, जो कि डिसीव कर रहा है। और क्योबोस जोन्स है ये स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस में 2385 है। ये नंबर इसलिए आपको बताए जा रहे हैं कि वो लोग जो कि कलाम को इस वक्त सुन रहे हैं या वो कलाम को बाद में सुनेंगे, वो इन स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस से वेरीफाई कर सकें कि क्या ऐसा ही है कि ये लफ्ज इसी तरीके से है। क्या बोस जो है, जब इसकी आप एक्चुअल इब्रानी जबान में आते हैं कि ये किस इब्रानी लफ्ज से निकाला गया है, तो वहां पे आपको जो वर्ड जो नजर आता है वो नजर आता है याकूब का। याकूब जो है ये इसको आपने इंग्लिश में जेकब कर दिया और उर्दू में याकूब जो है वो कर दिया। जो चौथे भाई का जो जिक्र है वो जिक्र है, इसको इब्रानी जुबान में शिमोन जो है वो कहा जाता है। उर्दू में हमने इसे शमाउन कहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इब्रानी और उर्दू में जो उनसे है वो लफ्जों की जो साउंड है वो कमो पेश काफी करीब है, जबकि अंग्रेजी ने उसको इंग्लिश जुबान ने कंप्लीटली वर्ड को जो है वो चेंज कर दिया है। जो यूनानी जुबान है शिमोन को वो सिमोन जो उनसे है वो कर पुकारती है, और इसका मतलब है हर्ड, जानना, मालूम होना। तो इस जरिए से हमने देखा कि कलाम खुदा के अंदर जब आप इस आयत को पढ़ते हैं और उसके भाइयों के नाम को जो है देखते हैं, तो हमें कलाम खुदा ये जो चारों भाई हैं इनके नामों को जानने का मौका फराहम करता है। और ये चारों भाई के जो नाम है, ये नाम है आपने कलाम खुदा से सीखा और उसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस को भी देखा। ये एक भाई यहूदा है, एक भाई यूसुफ है, एक भाई याकूब है और एक भाई जो है शिमोन है। अब यहां पे हम देखते हैं कि जब हम कलाम खुदा से ये चारों नामों को सीख लेते हैं तो हम इसमें मजीद थोड़ा सा आज सीख सकते हैं, क्योंकि अभी वीडियो की इतनी तवालत नहीं हुई। हम इसके वीडियो के मुख्तलिफ हिस्सों में आएंगे, मुख्तलिफ पहलुओं से इसको सीखेंगे। हम देख रहे हैं कि मसाया की माँ का नाम मैरी नहीं मिरियम है, और मसाया के चारों भाई जौन से हैं इनके नामों को हमने देखा। अब हम यहाँ पे जौन से ये भी देखते हैं
کہ یہ جو مریم نام ہے یہ صرف ایک ہی مرتبہ کلام خدا کے اندر نہیں آیا، اور صرف یہ مسیح کی ماں ہی کے لیے لفظ جو ہے استعمال نہیں ہوا، جبکہ یہی نام جون سا ہے وہ مسیح کی جو ماں ہے ان کی بہن کے لیے بھی جون سا یہ استعمال ہوا ہے، اور ان کی بہن کے لیے جب یہ نام استعمال ہوتا ہے تو ان کی بہن کے شوہر کا بھی نام جون سا ہے وہ کلام خدا میں دیتا ہے، اور ہمیں کلام خدا سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ماں مریم جو ہے ان کی بہن کا نام بھی مریم ہے، اور وہ کلوپاس جو ہے اس سے جون سے وہ بیاہی ہوئی ہے۔ تو مسیح کے انکل کا نام بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان کے انکل جون سے ہیں وہ کلوپاس ہیں، اور ان کی جو آنٹی ہیں، جو ان کی خالہ ہیں، جو ان کی ماں کی سگی بہن ہے، ان کا بھی نام ان کی ماں کے نام کے سے مماثلت رکھتا ہے، اور وہ بھی مریم کہلاتی ہیں۔ اور یہ ہم یوحنا رسول کی انجیل 19ویں باب اس کی 25ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ جب آپ یوحنا رسول کی انجیل 19واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہوہ شاہ کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ تو تین مریم جون سی ہیں ان کا ذکر ہے، ایک مریم جو مسیح کی ماں ہے، ایک مریم جو کہ ان کی بہن ہے، یعنی ایک ہی ماں باپ کی دو اولادیں، اور دونوں جو لڑکیاں ہیں، اور دونوں لڑکیوں کے نام مریم، اور یہوہ شاہ کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی، وہ کلوپاس کی بیوی ہے، اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ ہم اسی کو جون سا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو مریم جو کلوپاس کی بیوی ہیں ان کے آگے بھی اولاد ہیں۔ جب کلام خدا کو ہم سیکھتے ہیں تو یہ جو کنفیوژن آتی ہے کہ وہ ان کے کزن ہیں، یہ جو نام، یہ جو ذکر ہے، دو مختلف آرگومنٹس جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں کہ نہیں، ماں مریم جون سی ہیں وہ نہ صرف اس وقت تک کنوارپن کا شکار ہے جب تک مسیح کی پیدائش نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ ساری عمر جو ہے وہ کنواری رہتی ہیں۔ ایک تو دنیاوی طور پر یہ جو ان سے ہے اللاجیکل ہے، امپریکٹیکل ہے، دوسرا کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے کہ ان کے بھائیوں کا ذکر ہے، ان کی بہنوں کا ذکر ہے، اور جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نہیں وہ ان کے کزن ہیں تو ہم ان کے کزنوں کو بھی سٹڈی کریں گے، اور اگر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے پہلی اولاد میں سے تھے ان کے باپ کی، تو اس کو بھی ہم جو ہے سٹڈی کر کے سیکھیں گے۔ ہم جب یہاں پہ آتے ہیں مرکز رسول کی انجیل 15 باب اس کی 40ویں آیت میں، مرکز رسول کی انجیل 15 باب اور اس کی 40ویں آیت، تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب۔ اب یہ جو یعقوب ہے یہ ہم نے سیکھا کہ یہ یعقوب جون سا ہے یہ عبرانی زبان میں یعقوب جون سا ہے، اور گریک زبان میں اکابوس جون سا ورڈ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ جون سا جب کزن کے لیے استعمال ہو رہا ہے ورڈ، تو یہ چھوٹا ورڈ ساتھ میں استعمال ہو رہا ہے، مینز کہ یہ جو مسیح کا جو بھائی یعقوب ہے، جس کو اردو میں یعقوب جونس ہے وہ کہہ دیا گیا ہے، اور انگلش میں جیمز کہہ دیا گیا ہے، یہ جو ماں مریم ہے جو ان کی بہن ہے مریم جو کلوپاس کی بیوی ہے، یہ جو چھوٹا یعقوب ہے یہ ان کا بیٹا ہے۔ تو یہ یعقوب جو ان سے ہے یہ ایک نہیں ہے، ایک یعقوب جو ہے مسیح کا بھائی ہے، اور ایک یعقوب جو ہے جو کلام خدا کے اندر آیا ہے
اس کے لیے چھوٹا ورڈ یوز کیا گیا ہے، چھوٹا یعقوب. اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور سلومی تھی. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی جب آپ انگلش میں دیکھیں گے جو مارک 15 ورس جو ہے 44، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یوسف جو سے یہ ورس ہے 15 اور اس کی 40، سوری 44 نہیں 40. These were women looking on from a distance. Among them were Miriam from Magdala, Miriam the mother of the younger Jacob, not the Jacob. Jacob is a brother of Messiah. The younger Jacob is his cousin, and that's the reason it's a difference between کہ یہ وہ یعقوب جو ہے یہ بھائی ہے، اور جب ینگر یعقوب یوز ہوتا ہے تو وہ ان کا کزن ہے. وہ کزن کس لحاظ سے ہے؟ کیونکہ وہ ان کی ماں مریم کی جو بہن مریم ہے جو کلوپاس کی بیوی ہے، یہ ان کا بیٹا ہے. مریم دا مدر آف ینگر یعقوب اینڈ آف یوسی اینڈ سلومے. تو یہاں پہ وہ جو ادر مریم ہے یہ وہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو ان سے ہے وہ مدر ہے کس کی؟ 3 ان کے بچوں کا ذکر آ رہا ہے. جو ماں مریم کی بہن مریم ہے جو کلوپاس کی بیوی ہے، ان تینوں بچوں کا نام، ایک کا نام ینگر یعقوب ہے. اور یہ ینگر یعقوب اس لیے بیان کیا گیا ہے، یہ اگر ینگر نہ لگایا جاتا تو یہ جو آرگیومنٹ تھا، یہ آرگیومنٹ کو جو ان سا ہے یہ آپ کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہوتا. کلام خدا جو ہزاروں سال پہلے لکھ دیا گیا ہماری تربیت کے لیے، ہماری سمجھ کے لیے، کلام خدا جانتا ہے کہ انسان کیسے کیسے پنتیرے بدلے گا، کیسے کیسے کلام خدا کو مسخ کرے گا، کیسے کیسے کلام خدا کی جو سی ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا. کلام خدا پر جب بھی سوال کیا جائے گا، اگر آپ واقعی اپنے آپ کو خالی کر کلام کی طرف رجوع کریں گے، کلام خدا آپ کو سکھائے گا اس سوال کا جواب. اور کلام خدا بیان کر رہا ہے کہ ہی از اے ینگر یعقوب، یہ چھوٹا جو ان سا ہے یعقوب ہے، اور یہ اس یعقوب سے جو مسیح کا بھائی ہے وہ مختلف ہے. ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں مسیح کے بھائیوں کا نام عبرانی زبان میں معلوم ہوتا ہے. ان کا ایک بھائی یعقوب ہے، ایک بھائی جو ان سا ہے شمعون ہے، ایک بھائی جو ان سا ہے یہودا ہے، اور ایک بھائی جو ان سا ہے وہ اپنے باپ کے نام پر یوسف جو ان سا کہلاتا ہے. اور یہ آپ متی رسول کی انجیل 13واں باب اور اس کی 55 آیت میں واضح طور پر مسیح کے بھائیوں کے نام کو دیکھتے ہیں. ہم یہاں پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پہ جو ان سے ہے یہ ہوتا تھا کہ آج کل تو جو خاندان ہے جس کو آپ فیملی ٹری کہتے ہیں، وہ فیملی ٹری چلتی ہے سر نیم سے. قدیم زمانے میں جو فیملی ٹری ہوتی تھی وہ داداؤں کے نام پر، جو گرینڈ پیرنٹ ہوتے تھے ان کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے تھے. There was no concept of the surname. اس وقت سر نیم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو دادا ہوتے تھے، جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے تھے، ان کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے تھے. ہم جو ان سے اس کے اندر آج اگر آپ کہتے ہیں تو یہیں تک ہم اسے لیتے ہیں. ہم اس کے اندر جو ان سے مزید جو ہے وہ چیزیں سیکھیں گے، مختلف سوالوں سے جو ان سے اس کلام خدا کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہم جو ہے کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم جو ہے
اپنے آپ کو خالی کر کر اس کی طرف رجوع کریں اور جو کچھ وہ سکھانا چاہتا ہے اس کے مطابق اس کلام کو سیکھیں، تاکہ وہ کلام سیکھنے کے باعث وہ ہماری تربیت کر سکے، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ یہ کلام میں نے تجھے بچپن سے دیا ہے تاکہ تیری یہ تربیت کر سکے، اور اس تربیت کے باعث جو ہے تو اس راست بازی کو تلاش کر سکے جس کے وسیلے سے تو اس نجات کو جو ہے حاصل کر پائے گا جو تیرے لیے مقرر کی گئی ہے۔ کلام خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ آپ سب کو کلام کے وسیلے سے بہت برکت حاصل ہو، آمین۔